بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ 7 ستمبر 1974 کے حوالہ سے کچھ گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ 7 ستمبر 1974 پاکستان کی تاریخ کے حوالہ سے ایک تاریخ ساز دن ہے، اور یہ پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں بھی ایک یادگار اور بہت اہم دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جب ہزاروں مسلمانوں کی قربانیاں اور جد و جہد کامیابی سے ہمکنار ہوئی، اور ایک ایسے گروہ کو مسلمانوں کی صفوں سے نکال باہر کیا گیا جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہا تھا۔ یہ وہ دن ہے جس دن پاکستان کی قومی اسمبلی نے متفقہ طور پر مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے ماننے والوں کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دے دیا۔ قومی اسمبلی نے اس مسئلے پر 13 دن تک ڈیبیٹ کیا، بحث کی، اور اس سلسلہ میں قادیانی مذہب کے اس وقت کے سربراہ جناب مرزا ناصر احمد کو بھی اپنا موقف پیش کرنے کا بھرپور موقع دیا، لیکن مرزا ناصر احمد اس موقع پر قادیانی مذہب کو درست اور مسلمانوں کے غلط اور غیر مسلم ثابت کرنے پر دلائل دیتے رہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جو مسلمان مرزا غلام احمد کو مسیح موعود نہیں مانتا وہ کافر ہے۔ اس کی بطور مثال ایک حوالہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے بیٹے مرزا بشیر احمد الفضل میں لکھتے ہیں، ہر ایک شخص جو موسیٰ کو مانتا ہے مگر عیسیٰ کو نہیں مانتا، عیسیٰ کو مانتا ہے مگر محمد کو نہیں مانتا، محمد کو مانتا ہے مگر مسیح موعود یعنی مرزا غلام احمد قادیانی کو نہیں مانتا، نہ صرف کافر ہے بلکہ پکا کافر ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ الفضل ہے اور اس کا صفحہ 10 ہے۔ سابق قادیانی وزیر خارجہ چودھری ظفر اللہ کا یہ جملہ تاریخ کا حصہ ہے جب اس نے قائد اعظم محمد علی جناح کے جنازے میں شرکت نہ کرنے کے بارے میں کہا، مجھے مسلمان حکومت کا کافر وزیر خارجہ یا کافر حکومت کا مسلمان وزیر خارجہ سمجھ لیں۔ قادیانی دنیا کے 1.5 ارب سے زائد مسلمانوں کو کافر اور دائرہ اسلام سے خارج مانتے ہیں، مگر ان کی منطق دیکھیں گے، مگر مسلمان جب قادیانیوں کو ان کے کفری عقائد اور گمراہ کن عقائد کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج قرار دیتے ہیں تو قادیانی اس پر سیخ پا ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی کسی کو حق نہیں کہ وہ کسی کو کافر قرار دے، لیکن جب ان کی اپنی باری آتی ہے تو وہ مسلمانوں کو کافر قرار دے دیتے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ جو مرزا مسیح موعود کو نہیں مانتا وہ کافر ہے۔ ختم نبوت پر ایمان اسلام کا بنیادی اور اساسی عقیدہ ہے۔ ایک مسلمان کے لیے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف نبی اور رسول ماننا ہی کافی نہیں، بلکہ آپ کو آخری نبی ماننا بھی لازمی ہے، یعنی آپ کے بعد کوئی کسی قسم کا کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ پہلے سے نبی ہیں،
ان کے آنے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، کیونکہ وہ پہلے سے نبی ہیں۔ ان کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا، جو کوئی نیا نبی پیدا ہوگا اور یہ دعویٰ کرے گا میں نبی ہوں، وہ جھوٹا اور کذاب ہوگا۔ اسی عقیدے نے مسلمانوں کو، جو ختم نبوت کا عقیدہ ہے، اسی عقیدے نے مسلمانوں کو ایک رسی میں باندھ رکھا ہے۔ مسلمانوں کا کئی مسائل پر اختلاف ہے اور شدید اختلاف ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر وہ حضور اقدس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایک ہے، اور اس کا کئی مرتبہ وہ ثبوت دے چکے ہیں، اور سب سے بڑا ثبوت تو 7 دسمبر 1974 ہے، جب ہر مکتبہ فکر کے علماء نے، علماء دین نے، قومی اسمبلی کے اراکین نے، ان میں سے بریلوی بھی تھے، اہل حدیث بھی تھے، شیعہ بھی تھے، دیوبندی بھی تھے، سب نے متفقہ طور پر یہ بل پاس کیا کہ قادیانی غیر مسلم ہے۔ تو مسلمان حضور کی ختم نبوت پر ایک ہے، حضور کی ختم نبوت پر ان کا پختہ ایمان ہے۔ وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ 1974 میں جس قومی اسمبلی نے یہ بل پاس کیا، آج ہم اس قومی اسمبلی کو، اس پارلیمنٹ کو سلام پیش کرتے، تمام اراکین کو جنہوں نے اپنے جذبہ ایمانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس میں حصہ لیا۔ خاص طور پر میں ذکر کرنا چاہوں گا قائد عوام جناب ذوالفقار علی بھٹو شہید، جناب یحییٰ بختیار، مفکر اسلام مولانا مفتی محمود، مولانا شاہ من نورانی، مولانا عبدالحق، مولانا غلام غوث ہزاروی، مولانا کوثر نیازی، وزیر قانون عبدالحفیظ پیرزادہ، جناب ولی خان، پروفیسر غفور احمد، شاہ تراب الحق، اور ان کے معاونین جو اسمبلی سے باہر تھے، سفیر ختم نبوت مولانا منظور احمد چنوٹی، علامہ زہد الراشدی۔ تو ان تمام حضرات کو ہم سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اسمبلی سے باہر بھی بے شمار لوگوں نے بھرپور کردار ادا کیا۔ ان میں سید ابوالعلا مودودی، مولانا عبدالستار خان نیازی، ان دو بزرگوں کو اس کی پاداش میں سزائے موت بھی سنائی گئی تھی۔ ختم نبوت کی تحریک میں طلباء تنظیموں نے بھی ایک مرکزی اور کلیدی کردار ادا کیا۔ ان میں جمعیت طلباء اسلام، اسلامی جمعیت طلباء، انجمن طلباء اسلام، جس نے بھی جس طریقہ سے ختم نبوت کی تحریک میں حصہ لیا، ان سب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی سعی جمیلہ کو قبول فرمائے اور قیامت کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور زیارت نصیب فرمائے۔ ختم نبوت زندہ باد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔